بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1422 ہے اور آج سورۃ النور کی دو آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 59 اور 60، 59 and 60۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا، اور جب بلغا پہنچ جائیں، الأطفال بچے، منکم تم میں سے، الحلم بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں، کما جس طرح استاذنا اجازت لیتے تھے، الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیتیں، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ والقواعد، گھروں میں بیٹھ رہنے والی، من النساء عورتیں، اللاتی وہ جو، اللاتی وہ جو، لا یرجونا امید نہیں رکھتی، نکاح کی، فلیسا تو نہیں، علیہن ان پر، جناح کوئی گناہ، ان یدانا کہ وہ اتار دے، ثیابہن اپنے حجاب والے کپڑے، غیر متبرجات جبکہ وہ نظاہر کرنے والی ہوں، بزینہ اپنی زینت، اور وان یستعففنا اور یہ کہ وہ بچیں اس سے بھی، خیرون تو یہ بہت بہتر ہے، لہن ان کے لیے، واللہ اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت دیتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور جن بڑی بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو، ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے، مثلا چادریں، نامحرم کے سامنے اتار کر رکھ دیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں، اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب کو سنتا، ہر بات جانتا ہے۔ ان دو آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت دیا کریں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ چوتھی بات، جن بڑی بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو، ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار کر رکھ دیں۔ پانچویں بات، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں۔ چھٹویں بات، اگر وہ احتیاط ہی رکھے تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ ساتویں بات، اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے۔ بزرگان محترم، بات چل رہی تھی بچوں کی کہ جو چھوٹے بچے ہیں، غلام باندی ہیں، ان کو بار بار ایک دوسرے کے پاس گھروں میں داخل ہونا پڑتا ہے، تو اس لیے ان کو صرف 3 اوقات میں اس بات کی رخصت دی گئی کہ وہ 3 اوقات میں وقت جو ہے اجازت لے کر جائے، باقی وقت میں ان کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ اندر باہر آتے جاتے رہیں۔ یہ تو رہی بچوں کی بات، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچے رہتے ہیں لیکن بلوغت تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں تو عام طور پر لوگوں کا رجحان عورتوں کی بات ہوتی ہے کہ تو بچہ ہے ہمارے سامنے کا، وہ بچہ کیا بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے، 30 سال 35 سال کا ہو جاتا ہے، اور عورتیں جو کہتی ہیں کہ تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے، چھوڑو آنے دو۔ بیش آپ کہہ رہی ہیں آنے دو، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ مت آنے دو۔ ہمیں شریعت کے حکم پر چلنا ہے، اپنی مرضی اور اپنے رواج کے مطابق ہمیں حکم پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بات بتا رہے ہیں واضح طور پر کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ، جب تم میں کے بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، بلوغت تک پہنچ جائیں، تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہوں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگ، یعنی بڑے لوگ، بالغ لوگ اجازت لے کر داخل ہوتے، وہ بھی اجازت لے کر جائیں۔ ایسا نہیں کہ بچے تھے ہے نہیں، اب تو بڑے ہو گئے، اب تو والے ہو گئے، بچے تھے
यकीनन थे, लेकिन अब बालिग हो गए, अब औरतों की चीजों से वाकिफ और बाखबर हो गए, उनमें एहसास और शूर पैदा हो गया, अब उनको चाहिए कि वे इजाजत लें। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है। वल्लाहु अलीमुन, अल्लाह सब कुछ जानते हैं, हिकमत वाले हैं, उनको मालूम है कि कौन सा हुक्म देना है, कौन सा हुक्म नहीं देना है, किसको पर्दे का हुक्म देना है, किसको पर्दे का हुक्म नहीं देना है, किसको रुखसत देना है, किसको इस मामले में रुखसत और गुंजाइश नहीं देना है, अल्लाह को मालूम है। और उसके बाद ये बात बताई गई, वल कवाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजुना निकाह, बाज़ औरतें ऐसे बुढ़ापे को पहुंच जाती हैं जिस बुढ़ापे पर पहुंचने के बाद अब निकाह का कोई इम्कान वहां पर नहीं होता, उनको कोई उम्मीद नहीं होती उनसे कोई निकाह करने की, या उनके निकाह करने की कोई उम्मीद नहीं होती। उन लोगों के लिए कुछ रुखसत दी जा रही है, इसलिए कि अब तो पूरी हो गई, खोसत पूरी हो गई, तो अब जाहिर बात है कि फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यज़अना सियाबहुन, उनके लिए इस बात की कोई गुनाह नहीं है इस बात पर कि वो अपने जो जायद कपड़े हैं, चादर वगैरह है, वो निकाल दे, गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, लेकिन एक शर्त है कि जीनत का इजहार ना हो, ऐसे इस तरह खुलकर न रहे कि जिससे जीनत जाहिर हो रही है और उनकी हया पर जो है हया चाक हो रही है और वो हया की दामन से बाहर निकल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वहीं इस्ताफ़िफ़ना खैरुन लहुन्ना, ऐसी बड़ी बूढ़ी औरतें भी अगर अपनी इफ़्फ़त का लिहाज रखते हुए अपने कपड़ों को बाकी रखती हैं, जायद कपड़ों को, तो उनके लिए बेहतर चीज है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं। ये आयात, ये अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने खोल खोल कर बयान कर दी हैं, हम चाहिए कि हम इन अहकामात पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।